أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ملت، حاضرین گرامی احمد، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے، چند ساعت کے لیے آپ کے روبرو ہیں۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے قرآن مجید میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ پروردگار نے رسول سے کہا، رسول نے باقاعدہ طور پر کبھی مسجد میں، کبھی منبر سے، کبھی میدان میں، کبھی جنگ میں، ہر مقام پر اہل بیت کا تذکرہ کر کے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ بے پناہ حدیثیں ہیں، بے پناہ آیات ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس قدر اہل بیت کی محبت پروردگار عالم چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اجر رسالت ہم اور آپ بھی جب کوئی بھی کام کرتے ہیں بغیر اجر کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہی سوچ کر کہ پروردگار عالم نے جنت کے نماز کے عوض میں جنت دینے کا وعدہ کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جبکہ ہمیں یہ سوچ کر نماز نہیں پڑھنا ہے۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساتوں پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی یقین میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی وحدانیت پر، پروردگار عالم کی وحدانیت پر، الوہیت پر علی کو اتنا یقین ہے۔ صلوات پروردگار عالم کی وحدانیت پر علی کو اتنا یقین ہے کہ آواز دے رہے ہیں کہ اگر یہ تمام کے تمام میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو جس بات کا تذکرہ کرنے کا سبب صرف ایک ہے کہ پروردگار عالم اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ یقین چاہتا ہے کہ ہمارا یقین اس کے اوپر کتنا ہے۔ اب اگر یقین ہوگا، اگر بھروسہ ہوگا، تبھی پروردگار عالم کے تمام وہ جو رموز ہیں جسے اللہ نے قرآن میں دیا ہے، وہ چاہے رموز اہل بیت کی شکل میں ہو یا انبیاء کی شکل میں ہو، اگر ان کے اقوال پر عمل پیرا ہوں گے تو یقین کی بنا پر۔ جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا ہم عمل ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کیا کہا گیا پروردگار عالم نے؟ رسالت آپ کو کیا کہا؟ رحمت للعالمین کہا ہے۔ رحمت للعالمین یعنی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور موضع حسنہ بنا کر بھیجا گیا، یعنی خوبصورت طریقے سے
جو واز کرے، جو نصیحت کرے، جو اپنے بیان کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، کھینچے، قریب لائے، تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین، یعنی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے تمام جنگوں میں شرکت کی ہے، رسول السلام اکثر جنگوں میں گئے، لیکن رسول نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ نے دیکھا کسی جنگ میں تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں، رسول نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ رسول کا بازو پہلے ہی سے علی موجود تھے، لہذا علی کو آگے کیا اور رسول پیچھے سے پشت پناہی کر رہے ہیں، سردار لشکر رسول اسلام بنے ہوئے۔ ایک جملہ سنیے، رسول اسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو اب کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ پہنچتے ہیں جنگ میں، لیکن آپ نے کبھی تلوار نہیں چلائی، آپ نے کبھی جنگ میں شرکت نہیں کی۔ تو رسول اسلام نے جملہ کہا دیکھو اللہ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، اور اللہ نے جہاں پر مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہیں پر علی کو غضب الہی بنا کر بھیجا۔ علی کو قہر الہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا قہر ڈھا دیا، تو دشمنوں پر علی ٹوٹتے ہی ایسے تھے کہ سامنے والے روایت کے جملے ہیں کہ راوی نے کہا کہ جب مولا کائنات جنگ میں داخل ہوئے تو ایک شخص یہ کہتا ہوا بھاگا کہ مجھے پتا ہے، جملہ سنیں، مجھے پتا ہے کہ علی کے ساتھ ساتھ ملک الموت بھی آ گیا ہے۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے۔ لہذا عزیزان محترم، علی قہر خدا ہے اور رسول کیا ہے؟ رسول رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ اب ایسا نہیں ہے کہ علی رحمت ہے ہی نہیں، بلکہ علی سب کچھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم نے جن کی محبت مانگی انہی کے لیے رسول آواز دے رہے ہیں یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ اب رسول کی بس میں بیٹھنے والے مولا کائنات کی بس میں جب بیٹھنے لگے تو ایک رسول کا بھی صحابی اور علی کا بھی صحابی، بڑا دلچسپ معاملہ ہے علی کی فضیلت کی۔ اس نے کہا، آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی، اس صحابی کا نام ہے مقبول، مقبول نام ہے اس صحابی کا، رسول اسلام کا بھی صحابی اور مولا کائنات کا بھی۔ مولا کائنات کی آخری زندگی کے لمحے، زندگی کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے، مثلاً اب 2-4 مہینے باقی ہیں شہادت کو، روایت کہتی ہے کہ وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی، ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، کبھی رسول کی زبان سے، کبھی قرآن کی زبان سے۔ اس نے بڑی باتیں کی مولا کائنات سے، کہ میں نے بڑی آپ کے بارے میں احادیث سنی، کبھی قرآن تعریف کر رہا ہے، کبھی رسول کی زبان تعریف کر رہی ہے، کبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اطعام الطعام علی حبہ مسکین و اسیرا، کبھی قرآن آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، کبھی رسول تعریف کہہ رہے ہیں، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، کبھی رسول کہہ رہے ہیں انا ولی من نور واحد، کبھی علی کہہ رہے ہیں یا علی انت وشیعت الفائزون، کبھی رسول کہہ رہے ہیں یا علی
انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے. اب جملہ سنیے اس صحابی کا. اس نے کہا مولا میں نے قرآن سے بڑی تعریف سنی، رسول کی زبان سے بڑی تعریف سنی، آج میں آپ کی زبان سے تعریف سننا چاہتا ہوں. آج میں آپ کی زبان سے آپ کی تعریف سننا چاہتا ہوں. علی والے بیٹھے اور علی کی زبان سے دیکھیے کیا تعریف نکلتی. مولا کائنات نے جملہ کہا ہماری تعریف سننا چاہتے ہو. یہ ہے دور آخر کی تعریف. اس کے بعد روایت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد بہت کم عرصے تک مولا کائنات اس کائنات میں ظاہری طور پر رہے. یہ آخری دور کی بات ہے کوفے کی. جیسے اس نے کہا آپ کی زبان سے آج مجھے تعریف سننی ہے، مولا کائنات کا جملہ سنو. اگر علی کی محبت آپ کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہی ہے تو جملہ تر کر لینا. علی نے کہا انی لم اشرک بہی باللہ لم طرفۃ عین. ترجمہ سنو. عربی ہو گئی، اردو کی لطافت، اردو کی چاشنی دیکھو. کیا کہا؟ انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین. علی نے کیا کہا؟ میں نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں، جملے میں توجہ رہے، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات خدا ہیں ان میں سے میں واحد علی وہ ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے نزدیک شرک نہیں کیا ہے. اس لیے کہ علی تو خیر ذات ہی بلند ہے، علی کی بات ہی بلند ہے، لیکن یہ جو طرفۃ عین یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی، جملہ کہہ دو اما لوگوں کی جیبوں میں بت پڑے رہتے تھے. حقیقت ہے. اور علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے برابر پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا. اور ایک اور جملہ مولا کائنات نے کہا بڑا خوبصورت، اور وہ اکثر مقام پر کہتے رہتے تھے مولا کائنات. تمہارے درمیان کوئی میرے جیسا ہے؟ حل فیکم خیری. یہ مولا کائنات اکثر مقامات پر کہہ چکے ہیں. جب بھی فضائل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حل فیکم خیری، کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو میرے جیسا ہو؟ کائنات علی جیسا کہاں سے پیش کرے گی؟ اس لیے کہ علی جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں رسول کے بعد. اس لیے کہ علی خود کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. علی جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. وہی رسول آواز دے رہے ہیں انی وعلی ابوا هذه الامه، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. رسول کا جملہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو ایک پیغامی جملہ دے رہا ہوں کہ جب دنیاوی باپ کی اگر آپ نے بات
کیا کر دیتا ہے؟ آپ کر دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین کو اس قدر اذیت پہنچائیں گے کہ وہ برداشت کے باہر ہو جائے تو باپ پھر تمہیں آگ کر دے گا۔ آگ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر تمہیں تمہارے والدین نے آگ کر دیا تو اب نہ تمہاری دنیا آباد ہوگی نہ آخرت آباد ہوگی۔ اگر دنیا بیکار طریقے سے آباد ہو بھی گئی، آخرت میں اللہ جہنم رسید کر دے گا۔ اللہ جہنم رسید کر دے گا، یہ وعدہ ہے، نبی کی زبان سے یہ اعلان ہے۔ اب جب دنیاوی باپ کا کہنا نہ ماننے سے انسان جہنم تک پہنچ جاتا ہے تو وہ رسول کہہ رہا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب اگر علی کی اور رسول کی باتیں نہ مانیں تو میں آپ بھی ڈیسائیڈ کریے کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ بھئی صاف ہے یہ بات، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ حدیث متفرقہ طور پر ہر جگہ موجود ہے۔ یہ حدیث آپ کو ہر مقام پر مل جائے گی، لوگ کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا علی اور رسول اس امت کے باپ ہیں، حقیقی باپ۔ کون ہے؟ آپ کے والدین، مجازی باپ کون ہے؟ علی اور رسول۔ لہٰذا علی اور رسول کا دامن ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف ہماری زبان پہ یا رسول اللہ کا کلمہ جائے، بلکہ جہاں یا رسول اللہ کہنا ہے وہیں پہ علی ولی اللہ بھی کہنا ہے۔ ہمیں جیسے رسول نے کہا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے اعلان کرنے کے لیے کہ کہہ دو اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ اب محبت ادا کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ لہذا عزیزان محترم، بڑا اہم پہلو ہے یہ علی کی ذات کو لے کر، علی کا نام، اس لیے کہ مولائے کائنات کی زندگی ہے اور رسول اسلام کی زندگی ہے۔ جو یہ نعمتیں ملی ہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں ہمیں، یہ نعمتیں ہر کسی کو میسر نہیں۔ آج ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ مقام شکر ہے، یہ ہر بار اگر کہا جائے تو کم ہے، لیکن عزیزان محترم یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے۔ لہٰذا اس نعمت کا شکر ادا کریں، اس سے دور نہ بھاگیں۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور کہنے لگا مولا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ڈھیر ساری نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے، تو یہ نعمت ہے کیا؟ تو مولا نے کہا کہ تمہارے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ جن نعمتوں کا سوال کرنے والا ہے وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ تو مولا نے کہا تم ہی بتاؤ تمہارے ذہن کے اعتبار سے کیا ہے یہ نعمت؟ تو اس نے کہا مولا یہی جو ہم روزانہ کھاتے پیتے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے گاڑی اور یہ موٹر سائیکل اور یہ اچھا بستر اور یہ فیسلٹیز، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں، اور یہ اولاد، یہ ساری چیزیں نعمت ہے، بے شک یہی نعمت ہے دنیا کی۔ تو مولا نے کہا بس یہی نعمت ہے؟ کہا مولا ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو مولا نے اس کو کتنا پیارے انداز سے سمجھایا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں اپنے گھر مہمان کے طور پر بلاؤں اور بلانے کے بعد دسترخوان سجا دو، اور جب تم کھانا تناول کر لو تو میں تم سے کہوں کہ ان تمام کھانوں کا جواب دو، تم ان ساروں کا جواب دو تو تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا مولا یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی ایسے سوال کر سکتا ہے مہمان سے؟ کہا پھر جب تمہیں برداشت نہیں ہے تو وہ اللہ ایسا سوال کرے گا جو کہ تمہیں عطا کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا مولا پھر وہ نعمت ہے کیا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں سوال کروں گا؟ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا،
وہ کون سی نعمت ہے؟ امام نے فرمایا نحنو نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت، ہمارے بارے میں قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا کہ ان نعمتوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ جملے پر توجہ ہے، نحنو نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت، لہذا یہ نعمت بڑی شے ہے، نعمت بڑی چیز ہے، اس نعمت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کا وقار ہے، اس کا بھی ایک اسٹیٹس ہے، لہذا ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں مقام کی بات آئی نا، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ رسول السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بھیڑ میں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، یا رسول اللہ مجھے سواری دے دیجیے، یا رسول اللہ میرے پاس کپڑے کم ہیں، اور پوری بھیڑ ہے، مجمع ہے، بس سجی ہوئی۔ رسول اسلام نے مجمع کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد اشارتاً رسول اسلام نے کہا کہ جس کے پاس جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت سے اس کو دے دے، جو کچھ بھی وہ مانگ رہا ہے۔ لوگ اٹھے، کوئی سواری کا انتظام کرا دیا، کوئی کپڑے، کوئی کھانا، جو کچھ بھی اس کو چاہیے تھا اس کو مل گیا، وہ چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو رسول اسلام نے کیا جملہ کہا؟ رسول اسلام نے کہا اس مرد سے، توجہ رہے اس جملے پر، اس مرد سے بہتر بنی اسرائیل کی وہ عورت ہے۔ کیا کہا؟ مرد سے بہتر بنی اسرائیل کی وہ عورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بات تو پوری ہوئی نہیں، سمجھ میں آئے؟ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون سی عورت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی عورت کا تذکرہ ہے؟ وہ بھی بنی اسرائیل کی۔ جناب رسالت مآب نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جب اللہ نے جناب یوسف سے کہا کہ تم جاؤ، بلکہ جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ جناب یوسف کی قبر تلاش کرو۔ کس سے کہا؟ جناب موسیٰ سے جناب یوسف کی قبر تلاش کروائے، اور اب پورے حواری و مواری پورا لشکر تیار ہے۔ ظاہر اللہ کا حکم ہے، ماننا تو ہے۔ اب پورے خطے میں دور دراز، ظاہر سی بات ہے صحرا تھا، لوگ جا رہے ہیں گھوڑوں سے، دور دراز تلاش کر رہے ہیں، جہاں کوئی مل رہا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں جناب یوسف کی قبر کہاں ہے، جناب یوسف کی قبر کہاں ہے، جناب یوسف کی قبر کہاں ہے؟ میری بڑے دنوں بعد، ایک عرصے تک تلاش جاری ہے، بڑے دنوں بعد، ایک جملے کے لیے اتنی زحمت دی، بڑے دنوں بعد جو قافلہ نکلا تھا تلاش کرنے کے لیے، وہ پہنچا ایک صحرا میں، وہاں پر صرف ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، ایک گھر تھا چھوٹا سا اور اسی میں زندگی گزارتی تھی۔ اب جیسے یہ لوگ پہنچے اور سبھی سے پوچھ رہے تھے، اس سے پوچھا ضعیفہ یہ بتاؤ کہ یہاں جناب یوسف کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم کہاں سے آئے؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں جناب موسیٰ نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے جناب یوسف کی قبر کہاں ہے۔ اب جیسے اس نے کہا یہ لوگ خوش ہو گئے، مہینوں کی تلاش کرنے والے، فوراً کہا بتاؤ کہاں ہے قبر؟ تو ضعیفہ نے کہا میں نہیں بتاؤں گی کہاں ہے۔ کہا کیوں؟ نبی اللہ کی قبر ہے اور تم کہہ رہی ہو بتاؤں گی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا ضرورت کس کو ہے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا جناب موسیٰ نے کہا ہے۔ کہا جناب موسیٰ کو ضرورت ہے نا؟ کہا جاؤ ان سے کہو کہ ضعیفہ کو پتا ہے لیکن وہ آپ ہی کو بتائے گا، اگر لطف آئے گا تو آخر میں ذرا سا احساس دلا دیجیے گا
واقعاً بڑا پیارا، انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا کہا؟ جاؤ اور جناب موسیٰ سے کہو کہ وہ خود ہی ہم سے یہ سوال کر لیں۔ اب یہ لوگ واپس گئے، جناب موسیٰ سے کہا، ایک ضعیفہ کو پتا ہے لیکن وہ بتانے کے لیے تیار نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ جناب موسیٰ ہم سے خود دریافت کرنے کے لیے آئے، ہم انہیں بتائیں گے۔ جناب موسیٰ آئے، اس کے پاس اللہ کا حکم ہے نا، جناب موسیٰ اس کے پاس آ گئے۔ اب جناب موسیٰ نے کہا بتاؤ ضعیفہ کہاں ہے جناب یوسف کی قبر؟ ضعیفہ نے کہا کیا ضعیفہ ہے واقعی؟ ضعیفہ نے کہا میں بتا تو دوں گی لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے۔ کہا ادھر کا جملہ یاد ہے نا کہ رسول نے کہا اس مرد سے بہتر بنی اسرائیل کی وہ عورت افضل ہے۔ کیوں کہا بھائی؟ لوگ عورتوں کو بڑا گرا ہوا سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ عورت کا ایک وقار ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عزت ہے، ایک پاک دامنی ہے، عفت ہے۔ کبھی بھی عورتوں کو گری نظر سے یا کم نظر سے نہ دیکھنا۔ کائنات کو وہ وجود دینے والی ایک عورت ہے۔ لہذا امام کا خود جملہ ہے کہ کبھی بھی عورت کو کم نظری سے نہ دیکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر انسان کائنات میں موجود ہے تو وہ اسی کی دین ہے، اس لیے کہ وہ ماں کی شکل میں ہے، وہ بہن کی شکل میں ہے۔ لہذا عورتوں کی ہمیشہ عزت ہے۔ کبھی بھی عورت لفظ سے جو بہت زیادہ آج کے معاشرے میں عورت یہ عورت وہ عورت ایسی، لیکن عورتوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو اللہ نے عورتوں کی عزت، پاک دامنی، مرتبہ، بلندی، معراج عطا کی ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے اور وہ شاہراہوں میں گھومتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے، عزت دی ہے، اور وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے کہ جو اہل بیت کے سایہ نشان بھی ہیں۔ جو جس کی عزت ہے اس عزت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ لہذا عزیزان وہ عورت جناب موسیٰ سے ہم کلام ہے۔ کیا کہا؟ آپ میرے لیے دعا کریے۔ اس کے جملے سنیں آپ۔ ضعیفہ ہے، بوڑھا ہونے کے بعد یا بوڑھی ہونے کے بعد انسان کی خواہشات میں بچتے ہی کیا ہے کہ دادا دادی بن جائیں اور ایک اچھی لائف ہو اور آسان سے سکون سے موت آ جائے۔ بھئی یہی تو ہے بڑھاپے کی زندگی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو۔ لیکن اس ضعیفہ کا ذرا جگر دیکھیے، حوصلہ دیکھیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہماری دعا کر دیجئے، میں جناب یوسف کی قبر بتا دوں گی۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا ضعیفہ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری دعا ہے کیا؟ ضعیفہ نے کہا آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں آپ سے شادی کر لوں، میں آپ سے شادی کر لوں۔ ہاتھ نیچے کر لیا جناب موسیٰ نے اور ہاتھ نیچے کر کے کہا ضعیفہ کیا باتیں کر رہی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے دوسری دعا بتاؤ۔ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا مقام ہو جنت میں وہیں میں بھی رہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب کہتے رہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ اے ضعیفہ یہ سب ممکنات میں سے تو ہیں نہیں، یہ بتاؤ کہ جناب یوسف کی قبر کہاں ہے؟ کہا اگر میرے لیے دعا نہیں کی
तो मैं कब्र नहीं बताऊंगी। अजीब मामला है, इधर अल्लाह का हुक्म है कब्र ढूंढो, इधर सहीफा को पता है कह रहे दुआ करो, दुआ नहीं करेंगे तो कब्र नहीं बताऊंगी। और कब्र बताने के लिए शर्त है कि दुआ में मुझे आपसे शादी करनी है, और दूसरी दुआ कि मैं जन्नत में आपके पास रहूं। जनाबे मूसा जाहिर सी बात है हैरान हो गए कि अब करें तो क्या करें। बारगाहे इलाही में हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहा परवरदिगारा इस ज़ईफ़ा की बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मुमकिनात में से नहीं है। जिब्रील हाजिर हुए, कहे मूसा इस ज़ईफ़ा की दुआ को कबूल कर लो। जुमला सुनेंगे क्या कहा मूसा, इस ज़ईफ़ा की दुआ को कबूल कर लो, मुस्तजाब हो जाएगी, हाथों को बुलंद करो। अब जनाबे मूसा ने जैसे ही हाथों को बुलंद किया और दुआ की, उधर से ऐलान आया कि इस ज़ईफ़ा का जो मनसब था, जो इसका वक़ार था, जो इसकी इज्जत थी, वो इतनी बुलंद थी कि अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। लिहाजा जो बुलंद मर्तबे का इंसान होता है, बुलंद फिक्र का इंसान होता है, वो बुलंद चीजें चाहता है, बुलंद चीजें मांगता है। अब यहाँ ये शख्स रसूल से जो पूरी कायनात के मालिक हैं, उनसे क्या मांगा? सवारी, रोटी, खाना, कपड़ा। और वहां एक ज़ईफ़ा औरत है और वो नबी को जानती है ना कि जाहिर है नबी अल्लाह है, इनके हाथों में सब कुछ है, लिहाजा अल्लाह से दुआ करवा के अपनी हाजतें पूरी करवा ली। और अल्लाह ने अगर हाजत पूरी की है तो उसकी सिर्फ एक वजह थी, वो वजह ये थी कि उसकी फिक्र बुलंद थी, उसकी फिक्र आला थी, उसकी फिक्र मेराज पर थी। लिहाजा आज भी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी हाफ़िज़हुल्लाह जब भी आप उनकी बारगाह में जाएंगे एक लफ्ज़ जरूर कहेंगे कि तमाम अली के चाहने वाले चाहे कायनात में जहां कहीं भी हो, हर शोबे में तुम कामयाब नजर आओ। तुम अगर डॉक्टर हो तो बड़े डॉक्टर बनो, इंजीनियर हो तो बड़े इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन हो तो बड़े बिजनेसमैन बनो, अगर पॉलिटिशियन हो तो बड़े बनो। इसलिए कि जब अली का चाहने वाले ऐसे मार्के में आएगा और फ्रंट में दिखेगा तो कहेगी दुनिया ये है अली का चाहने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला